فلسطین کا انقلابی رہنما اور سابق صدر یاسر عرفات 24 اگست 1929 کو یروشلم میں پیدا ہوئے۔ 1948 میں اسرائیل کی حکومت قائم ہونے پر غزہ چلے گئے ہیں، وہاں سے انجینئر کی تعلیم حاصل کرنے کائر آ گئے ہیں۔ 1952 میں مصر میں فلسطین طلباء کی یونین کے صدر بن گئے ہیں۔ 1957 میں گریجویشن کیا۔ اس سے ایک سال قبل 1956 میں مصری فوج کے ساتھ مل کر نہر سوئس کی جنگ میں حصہ لے چکے تھے۔ اصولی تعلیم کے بعد کویت چلے گئے، جہاں ایک اسکول ٹیچر کے ساتھ مل کر 1959 میں الفتح تنظیم کی بنیاد رکھی۔ 1964 میں الجیریا کے صدر حامد بن بلا نے اپنے ملک میں الفتح کا بیورو قائم کرنے کی اجازت دے دی۔ 1964 میں الفتح کی ایک شاخ الحصفہ نے اسرائیل کے خلاف گوریلا جنگ شروع کر دی۔ ان کارروائیوں سے جلا وطن انقلابی لیڈر، جسے اس کے ساتھی ابو حامر کہتے ہیں، عجیب مشکلات میں پھنس گیا۔ میزبان ملکوں نے ان کی موجودگی کو اپنے لیے خطرہ اور وبال جان خیال کیا۔ ایک دفعہ انہیں لبنان میں گرفتار کیا گیا، 2 مرتبہ شام میں گرفتار ہوئے، 7 ہفتے تک دمشق کی خطرناک جیل موذی میں گزارنے پڑے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد یاسر عرفات نے فلسطین کے مقبوضہ علاقے میں خفیہ سیل قائم کیے۔ یہ گوریلے کسی نہ کسی طرح اسرائیلی سیکورٹی سے بچ کر کام کرتے رہے اور اسرائیل نے انہیں اپنا دشمن قرار دے دیا۔ 1970 اور 71 میں یاسر عرفات اور ان کی تنظیم پر کڑا وقت آیا جب فلسطینی گوریلوں کو اردن میں ان کے اڈوں سے باہر نکال دیا گیا۔ عرفات نے فلسطینی جدوجہد کا ہیڈ کوارٹر لبنان منتقل کر دیا۔ وہاں فلسطینی کمانڈوز اور دائیں بازو کی ملیشیا میں اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے۔ اس کے نتیجے میں 1975 میں لبنان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ شام کی فوجوں نے خانہ جنگی ختم کرانے کے لیے مداخلت کی۔ یاسر عرفات کی زندگی کا نقطۂ عروج نومبر 1974 میں آیا، جب انہوں نے تنظیم آزادی فلسطین PLO کی نمائندہ کی حیثیت سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کیا اور یہ مشہور اعلان کیا کہ میرے ایک ہاتھ میں زیتون کی شاخ ہے اور دوسرے میں بندوق۔ 1982 ان کی زندگی کا سب سے پریشان کن سال تھا، جب اسرائیل نے لبنان میں فلسطینی حریت پسندوں اور مہاجرین کے کیمپوں کو فضائی اور بری حملوں سے برباد کر دیا۔ 1991 کی خلیجی جنگ میں جب عراق نے کویت پر حملہ کیا تو عرفات نے کھلے عام عراقی صدر صدام حسین کے اقدام کو سراہا۔ خلیجی جنگ کے کچھ ہی عرصے بعد جب عرفات نے اسرائیل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو اسے عالمی سطح پر دوبارہ اہمیت اور وقت دی جانے لگی۔ کئی ماہ تک مسلسل مذاکرات کے بعد عرفات اور اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابن نے 13 ستمبر 1993 کو واشنگٹن DC میں ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے۔ 1993 کے معاہدے نے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے علاقوں میں فلسطینی قومی اتھارٹی BNA کے تحت محدود فلسطینی حکومت کو تسلیم کیا، جس کی سربراہی یاسر عرفات کے حصے میں آئی۔ 2004 کے وسط میں بیمار ہوئے اور 11 نومبر 2004 میں پیرس میں وفات پائی۔ دوستو، ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔